والوقتیہ والمنتشرہ۔ وقتیہ یہ اصل میں وقتیہ مطلقہ ہی ہے جو لا دوام ذاتی کی قید سے مقید ہو، اور منتشرہ بھی یہ حقیقت میں منتشرہ مطلقہ ہی ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید ہوتی ہے۔ تو وقتیہ کی تعریف کرتے ہیں کہ والوقتیہ ہی التی حکم فیہا بضرورت النسبت مقیدا باللا دوام الذاتی۔ وقتیہ یہ وہ قضیہ جس میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو۔ یہاں ایک لفظ اور رہنا چاہیے تھا، تعریف اس طرح ہونی چاہیے تھی ہے التی حکم فیہا بضرورت النسبت فی وقت معین مقیدا باللا دوام الذاتی۔ یعنی وقتیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک وقت معین میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو، اس حال میں کہ وہ لا دوام ذاتی سے مقید ہو، اس لیے کہ وقتیہ اصل میں وقتیہ مطلقہ ہی ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید ہوتی ہے۔ بالضرورت کل نفس ذائقۃ الموت عند اجلھا۔ یہاں تک وقتیہ مطلقہ، یعنی ضروری طور پر ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اپنے مقررہ وقت پر، لا دائمن۔ لا دائمن سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی نسبت کی فعلیت کی طرف اشارہ ہے جس سے مطلقہ عامہ بنتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لا دائمن اے لا شیء من النفس بذائقۃ الموت بالفعل، یہ مطلقہ عامہ۔ وبالضرورت لا شیء من النفس بذائقۃ الموت فی الوقت المقرر لحیاتھا لا دائمن، یہ وقتیہ سالبہ کی مثال، یعنی ضروری طور پر کوئی بھی جان اس وقت موت کا مزہ نہیں چکھے گی جو وقت اس کی حیات کے لیے مقرر۔ لا دائمن اس سے نسبت کی فعلیت کی طرف اشارہ ہے، اے کل نفس ذائقۃ الموت بالفعل، یعنی ہر جان کو بالفعل موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فترکیبها فی الموجبۃ من وقتیۃ مطلقۃ موجبہ، تو موجبہ میں اس کی ترکیب وقتیہ مطلقہ موجبہ اور مطلقہ عامہ سالبہ سے۔ وقتیہ مطلقہ موجبہ وہی الجزء الاول، یہ جزو اول، اور مطلقہ عامہ سالبہ سے اس کی ترکیب ہے وہی مفہوم اللا دوام، اور یہ لا دوام کا مفہوم ہے جو جزو ثانی۔ وفی السالبۃ من وقتیۃ مطلقۃ سالبہ، اور وقتیہ سالبہ میں اس کی ترکیب وقتیہ مطلقہ سالبہ سے ہے جو جزو اول ہے۔ وفی السالبۃ من وقتیۃ مطلقۃ سالبہ وہی الجزء الاول، ومن مطلقۃ عامۃ موجبۃ وہی مفہوم اللا دوام، اور وقتیہ سالبہ میں قضیہ کی ترکیب وقتیہ مطلقہ سالبہ سے ہے جو جزو اول ہے، اور مطلقہ عامہ موجبہ سے اس کی ترکیب ہے وہی مفہوم اللا دوام، اور یہ لا دوام کا مفہوم ہے۔ قولہ والمنتشرہ ہی التی حکم فیہا بضرورت النسبت فی وقت غیر معین مقیدا باللا دوام بحسب الذات۔ منتشرہ
یہ بھی حقیقت میں منتشرہ مطلقہ ہی ہے جس میں لادوام ذاتی کی قید ہوتی ہے۔ منتشرہ ہی التی حکمہ فیہا بے ضرورت النسبت فی وقت غیر معین، تو دیکھیں یہاں پر فی وقت غیر معین لکھا ہوا، بالکل اسی طرح سے وقتیہ کی تعریف میں یہ لفظ ہونا چاہیے، ہی التی حکمہ فیہا بے ضرورت النسبت فی وقت معین مقیدن باللادوام الذاتی، اس طرح اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ کمپوزنگ کے وقت وہ لفظ رہ گیا۔ منتشرہ وہ قضیہ ہے جس میں وقت غیر معین میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو، اس حال میں کہ وہ لادوام بحسب ذات سے مقید ہو، جیسے بالضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما لا دائبا۔ اس مثال میں بالضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما یہاں تک منتشرہ مطلقہ ہے، جس میں لا دائمن کی قید لگی ہوئی ہے، جس سے نسبت کی فعلیت یعنی مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے۔ اے لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل، یعنی کوئی بھی انسان بالفعل متنفس نہیں۔ یہ مثال موجبہ کی تھی۔ سالبہ کی مثال وہ بھی ضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس فی وقت ما لا دائما، اس مثال میں بالضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس فی وقت ما یہاں تک منتشرہ مطلقہ ہے جس میں لا دائمن کی قید لگی ہوئی، اور لا دائمن سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ پہلے یہ قاعدہ بیان ہو چکا ہے کہ جزو اول اگر موجبہ ہوگا تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور اگر جزو اول سالبہ ہو تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ سالبہ، اور جزو اول سالبہ ہو اگر تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ وبالضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس فی وقت ما لا دائما، اے کل انسان متنفس بالفعل، اس سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہر انسان بالفعل متنفس۔ فترکیبها فی الموجبۃ من منتشرۃ مطلقۃ موجبہ، تو منتشرہ موجبہ میں قضیہ کی ترکیب منتشرہ مطلقہ موجبہ سے ہے، وہی الجزء الاول، اور یہ جزو اول ہے۔ ومن مطلقۃ عامۃ سالبۃ، اور مطلقہ عامہ سالبہ سے اس کی ترکیب ہے، وہی مفہوم اللادوام، اور یہ لادوام کا مفہوم۔ وفی السالبۃ من منتشرۃ مطلقۃ سالبہ وہی الجزء الاول، ومن مطلقۃ عامۃ موجبۃ وہی مفہوم اللادوام، اور منتشرہ سالبہ میں اس کی ترکیب منتشرہ مطلقہ سالبہ سے ہے جو جزو اول ہے، اور مطلقہ عامہ موجبہ سے اس کی ترکیب ہے، وہی مفہوم اللادوام، اور یہ لادوام کا مفہوم۔ قولہ باللا ضرورت الذاتیہ، اے وقد تقید المطلقۃ العامۃ باللا ضرورت الذاتیہ، یعنی مطلقہ عامہ میں کبھی لا ضرورت ذاتی کی قید لگا دی جاتی، اور جب اس میں لا ضرورت ذاتی کی قید لگا دی جائے، اس سے مقید کیا جائے، فتسمی الوجودیۃ اللا ضروریہ، تو اس کا نام وجودیہ لا ضروریہ رکھا جاتا ہے، او باللا دوام الذاتی فتسمی الوجودیۃ اللا دائمہ، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلقہ عامہ میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی جائے، اس وقت اس کا نام وجودیہ لا دائمہ رکھا جاتا ہے۔
تو وجودیہ لا ضروریہ کی تعریف یہ ہوئی کہ وجودیہ لا ضروریہ وہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے جس میں لا ضرورت ذاتی کی قید لگی ہوئی ہو، اور وجودیہ لا دائمہ وہ مطلقہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوئی ہو۔ قولہ باللا ضرورت الذاتیہ معناہا ان النسبۃ المذکورہ فی القضیۃ لیست بضروریۃ ما دام ذات الموضوع موجودۃ۔ لا ضرورت ذاتی کا کیا معنی اور مفہوم ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ لا ضرورت ذاتی کا معنی یہ ہے کہ قضیہ میں جو نسبت مذکور ہوئی ہے وہ نسبت ضروری نہیں جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نسبت سے ضرورت کی نفی ہو گئی ہے، یعنی وہ نسبت ضروری نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا مفاد یہ ہوا کہ اس کا جانب مخالف ممکن ہوگا، اور جب اس کا جانب مخالف ممکن ہوگا تو اس صورت میں اس سے امکان عام کی طرف اشارہ ہوا، لہذا لا ضرورت ذاتی کا مفاد ممکنہ عامہ ہے۔ اس بنا پر جس مطلقہ عامہ میں لا ضرورت ذاتی کی قید لگی ہوئی ہو تو اس لا ضرورت ذاتی سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ اب اگر جزو اول موجبہ ہے یعنی مطلقہ عامہ موجبہ ہے تو لا ضرورت ذاتی سے ممکنہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہو جائے گا، اور اگر جزو اول یعنی مطلقہ عامہ سالبہ ہے تو لا ضرورت ذاتی سے ممکنہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی دونوں قضیہ میں یعنی جزو اول اور جزو ثانی دونوں میں کیف یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہوگا۔ معناہا ان النسبۃ الضروریہ فی القضیۃ لیست بضروریۃ ما دام ذات الموضوع موجودۃ، یعنی قضیہ میں جو نسبت مذکور ہے وہ ضروری نہیں جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ فیکون مفادها ممکنۃ عامۃ مخالفۃ للاصل فی الکیف، تو اس کا مفاد جو ممکنہ عامہ ہے جو اصل قضیہ سے مخالف ہوگا کیف میں یعنی ایجاب و سلب میں۔ قولہ فتسمی الوجودیۃ اللا ضروریہ، تو اس کا نام وجودیہ لا ضروریہ رکھا جاتا ہے۔ وجودیہ لا ضروریہ ہی المطلقۃ العامہ المقیدہ باللا ضرورت الذاتیہ۔ وجودیہ لا ضروریہ وہ مطلقہ عامہ ہے جس میں لا ضرورت ذاتی کی قید لگی ہو، جیسے کل انسان متکلم بالفعل لا بالضرورہ، تو یہاں کل انسان متکلم بالفعل یہاں تک مطلقہ عامہ موجبہ ہے، اور لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، لہذا لا بالضرورہ کا معنی ہوا اے لا شیء من الانسان بمتکلم بالامکان العام، یعنی کوئی بھی انسان امکان عام کے طور پر متکلم نہیں۔ یہ جزو ثانی، اور یہ مثال موجبہ کی تھی، سالبہ کی مثال ولا شیء من الانسان بمتکلم بالفعل لا بالضرورہ، تو یہاں پر لا شیء من الانسان بمتکلم بالفعل یہاں تک مطلقہ عامہ سالبہ ہے، اور لا بالضرورہ سے ممکنہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی کل انسان متکلم بالامکان العام۔ فترکیبها فی الموجبۃ من مطلقۃ عامۃ موجبہ، تو موجبہ میں یعنی وجودیہ لا ضروریہ میں اس کی ترکیب ایک مطلقہ عامہ موجبہ اور ایک ممکنہ عامہ سالبہ سے اس کی ترکیب ہوگی۔ مطلقہ عامہ موجبہ وہی الجزء الاول، یہ جزو اول ہے،
اور ممکنہ عامہ سالبہ وہی مفاد لا ضرورہ، اور یہ لا ضرورت کا مفاد ہے جو جزو ثانی۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ وُجُودِيَّةً لِاشْتِمَالِهَا الْوُجُود اے فعلیت النسبت، واللا ضروریہ لاشتمالها علی اللا ضرورت الذاتیہ۔ اس کا نام وجودیہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ وجود پر مشتمل ہے، یہ قضیہ وجود یعنی نسبت کی فعلیت پر مشتمل ہے، نسبت کے بالفعل ہونے پر یہ مشتمل ہے، اس میں نسبت بالفعل موجود ہوتی ہے۔ اور لا ضروریہ اس وجہ سے نام رکھا گیا لاجتماعها علی اللا ضرورت الذاتیہ، اس وجہ سے کہ یہ لا ضرورت ذاتی پر مشتمل ہے۔ قولہ باللا دوام الذاتی عطف علی قولہ باللا ضرورہ، اس کا عطف مصنف کے قول باللا ضرورہ پر ہے، یعنی مطلقہ عامہ کو کبھی لا ضرورت ذاتی سے مقید کرتے ہیں اور کبھی لا دوام ذاتی سے مقید کیا جاتا ہے۔ جب لا ضرورت ذاتی سے مقید کیا جائے تو اسے وجودیہ لا ضروریہ کہا جاتا ہے، اور جب لا دوام ذاتی سے مقید کیا جائے تو اسے وجودیہ لا دائمہ کہا جاتا ہے۔ فتسمى الوجودیۃ اللا دائمہ، تو اس کا نام وجودیہ لا دائمہ رکھا جاتا ہے۔ وجودیہ لا دائمہ کی تعریف کرتے ہیں، ہی المطلقۃ العامہ المقیدہ باللا دوام الذاتی، یہ وہ مطلقہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوئی ہو۔ اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ لا دوام ذاتی سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وجودیہ لا دائمہ کے دونوں جز مطلقہ عامہ ہی ہوتے ہیں، البتہ پہلا اگر موجبہ ہوگا تو دوسرا سالبہ ہو جائے گا، اور پہلا اگر سالبہ ہو تو دوسرا موجبہ ہو جائے گا۔ ہی المطلقۃ العامۃ المقیدہ باللا دوام الذاتی، یہ وہ مطلقہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوئی ہو، جیسے کل انسان ذاہق بالفعل لا دائما، تو کل انسان ذاہق بالفعل یہ مطلقہ عامہ موجبہ ہے، اور لا دائما سے مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، اے لا شیء من الانسان بذاہق بالفعل۔ اور سالبہ کی مثال ہے ولا شیء من الانسان بذاہق بالفعل لا دائما، تو یہاں پر لا شیء من الانسان بذاہق بالفعل یہاں تک مطلقہ عامہ سالبہ ہے، اور لا دائما سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا، اے کل انسان ذاہق بالفعل۔ فترکیبھا سواء کانت موجبۃ او سالبۃ من مطلقتین عامتین، تو اس کی ترکیب یعنی وجودیہ لا دائمہ کی ترکیب خواہ وہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو، دو مطلقہ عامہ سے ہوتی، اذ الجزء الاول مطلقۃ عامہ والجزء الثانی ہوا مفہوم اللا دوام، کیونکہ جزو اول تو مطلقہ عامہ ہی ہے، اور جزو ثانی جو لا دوام کا مفہوم ہے اس سے بھی مطلقہ عامہ کی طرف ہی اشارہ ہے، تو فرماتے ہیں والجزء الثانی ہوا مفہوم اللا دوام، اور جزو ثانی وہ لا دوام کا مفہوم ہے۔ وقد عرفت ان مفہومہ مطلقۃ عامہ، اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ اس کا مفہوم مطلقہ عامہ ہی ہے۔ فتکون مرکبۃ من مطلقتین عامتین، تو وہ دو مطلقہ عامہ سے مرکب ہوگا، احداہما موجبہ والاخری سالبہ، ان دونوں میں ایک موجبہ ہوگا اور دوسرا سالبہ ہوگا۔ فإن کان الجزء الاول موجبا، تو اگر جزو اول موجبہ، یکون مفہوم اللا دوام سالبا، تو لا دوام کا مفہوم سالبہ ہوگا، وبالعکس اور اس کے برعکس بھی، یعنی جزو اول اگر سالبہ ہو تو لا دوام کا مفہوم موجبہ ہو جائے گا،
کما عرفتہ غیر مرہ، جیسا کہ بار بار آپ یہ بات جان چکے ہیں۔ اب متن میں دیکھیں، وقد تقید الممکنۃ العامہ باللا ضرورت من الجانب الموافق ایضا فتسمى الممکنۃ الخاصہ، اور کبھی ممکنہ عامہ کو جانب موافق سے بھی لا ضرورت کی قید سے مقید کر دیا جاتا ہے تو اس کا نام ممکنہ خاصہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی ممکنہ عامہ میں صرف جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانب موافق سے بھی ضرورت کا سلب ہوتا ہے، جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی ہوتی ہے، جس کی تعبیر مصنف نے اس طرح سے کی ہے کہ جانب موافق سے بھی لا ضرورت سے اسے مقید کیا جاتا ہے، یعنی جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی ہوتی ہے، فتسمى الممکنۃ الخاصہ، تو اس کا نام ممکنہ خاصہ رکھا جاتا ہے۔ تو ممکنہ خاصہ کی ترکیب اصل میں دو ممکنہ عامہ سے ہوتی ہے، ان میں ایک موجبہ ہوگا اور دوسرا سالبہ ہوگا۔ تو ممکنہ خاصہ اور ممکنہ عامہ میں فرق یہ ہوا کہ ممکنہ عامہ میں صرف جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے، مگر ممکنہ خاصہ میں دونوں طرف سے، یعنی جانب مخالف اور جانب موافق دونوں طرف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ قولہ وقد تقید الممکنۃ العامہ قد عرفت ان الممکنۃ العامہ ہی التی حکم فیہا بسلب الضرورت عن الجانب المخالف للنسبت۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں نسبت کے جانب مخالف سے ضرورت کے سلب کا حکم لگایا گیا ہو، فہیا قد تقید بسلب الضرورت عن الجانب الموافق ایضاً، تو اسے کبھی جانب موافق سے بھی ضرورت کے سلب سے مقید کیا جاتا ہے، حتی یکون الحکم فیہا بسلب الضرورت عن الجانبین، یہاں تک کہ اس میں دونوں طرف سے ضرورت کے سلب کا حکم ہوتا ہے۔ فحینئذ تسمى الممکنۃ الخاصہ، تو اس وقت اس کا نام ممکنہ خاصہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے کل مومن متورع بالامکان الخاص ولا شیء من المؤمن بمتورع بالامکان الخاص، والمعنى فی الموجبۃ والسالبۃ۔ اب چونکہ ممکنہ خاصہ میں دونوں طرف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، اس لیے موجبہ ہو یا سالبہ دونوں صورت میں معنی بالکل ایک ہوگا، یعنی نہ تو جانب موافق ضروری ہوگا اور نہ جانب مخالفی ضروری ہوگا۔ والمعنی فی الموجبۃ والسالبۃ ان ثبوت التبرؤ للمؤمن وسلبہ عنہ لیسا ضروریًا، اور موجبہ اور سالبہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کے لیے تبرؤ کا ثبوت اور مومن سے تبرؤ کا سلب لیسا ضروریًا ضروری نہیں، فیکون الحکم فیہا بسلب الضرورت من الجانبین، تو اس میں دونوں طرف سے ضرورت کے سلب کا حکم ہوتا ہے، یعنی جانب موافق سے بھی ہوتا ہے اور جانب مخالف سے بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی پہلو ضروری نہیں ہوتا۔ وَتَرْکِیبُہا مِنَ الْمُمْکِنَةِ الْعَامَّتَیْن، اور اس کی ترکیب یعنی ممکنہ خاصہ کی ترکیب دو ممکنہ عامہ سے ہوتی ہے، احداہما موجبہ والاخری سالبہ، ان میں ایک ممکنہ عامہ موجبہ ہوگا اور دوسرا سالبہ ہوگا۔ ولا فرق بین موجبتها و سالبتها بحسب المعنی، اور معنی کے اعتبار سے ممکنہ خاصہ کے موجبہ اور سالبہ کے درمیان کوئی فرق نہیں،
اس وجہ سے کہ جب اس میں دونوں طرف سے ضرورت کے سلب کا حکم ہوتا ہے، خواہ ہو موجبہ ہو یا سالبہ، تو اس کے موجبہ اور سالبہ میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ بل الفرق انما یحصل بحسب التلفظ، بلکہ فرق کا حصول تلفظ کے اعتبار سے ہوگا۔ یعنی اگر اس کے لیے کوئی مثبت عبارت لائی جائے تو اس وقت ممکنہ خاصہ موجبہ ہو جائے گا، اور اگر اس کے لیے کوئی منفی عبارت لائی جائے تو اس وقت ممکنہ خاصہ سالبہ ہو جائے گا۔ مثلا کہا جائے کل مؤمن متورع بالامکان الخاص، تو یہاں پر مثبت عبارت لائی گئی ہے، اس لیے ممکنہ خاصہ موجبہ ہے۔ اور اگر کہا جائے لا شیء من المؤمن بمتورع بالامکان الخاص، تو یہاں پر منفی عبارت لائی گئی ہے، اس لیے یہ ممکنہ خاصہ سالبہ۔ بل الفرق انما يحصل بحسب التلفظ فإن عبرت بالعبارة الإيجابية فموجبة وإن عبرت بالعبارة السلبية فسالبة، بلکہ فرق کا حصول تلفظ کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر ایجابی عبارت سے تعبیر کی جائے تو وہ موجبہ ہوگا، اور اگر سلبی عبارت سے تعبیر کی جائے تو وہ سالبہ ہوگا۔ اس لیے فرق یہاں پر صرف تلفظ سے ہوگا، باقی معنی کے اعتبار سے اس کے موجبہ اور سالبہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔